الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تُؤُزُّوهُمْ عُزًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل مجھ بندہ ناچیز کو اپنے شان کریمی کے صدقے سے معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شیطان کا کافروں کو ابھارنا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ مریم آیت نمبر 83 پارہ نمبر 16۔ ترجمہ: کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں۔ اللہ عز و جل اس آیت کریمہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرما رہے ہیں۔ اللہ عز و جل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ جب ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے، بلکہ اس نے اس کو دیکھا ہوتا ہے۔ یہ جملہ صرف یاد دہانی کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے کسی دوست کو کہتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے جامعہ میں آج کیسے تقریر کی۔ یہ جملہ یاد دہانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں آگے اللہ عز و جل مزید بات کو بیان فرماتے ہیں۔ بے شک ہم نے بھیجا شیطانوں کو، یعنی کہ اللہ عز و جل ہی شیطانوں کو بھیجنے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ شیطان بھی اپنی مرضی سے نہیں آتے جاتے، بلکہ وہ بھی اللہ عز و جل کے پابند ہیں۔ اللہ عز و جل انہیں جہاں چاہتے ہیں انہیں بھیج دیتے ہیں، وہ اللہ عز و جل کے ہی پابند ہیں۔ اللہ عز و جل جس کے لیے برائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس پر اللہ عز و جل شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے ذہن کو مشتعل کرتا ہے، اس کو برائیوں کی طرف، بے حیائیوں کی طرف، شہوتوں کی طرف ابھارتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، شریر کاموں کی طرف لے جاتا ہے، اس کو ابھارتا رہتا ہے۔ یہ ہے میرے اللہ عز و جل کی بادشاہی کے اللہ عز و جل کا دشمن شیطان بھی اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ اللہ عز و جل کی اجازت سے ہی جہاں اللہ عز و جل چاہتے ہیں شیطان جاتا ہے۔ اللہ عز و جل شیطانوں کو کافروں پر مسلط کر دیتے ہیں، کافروں کے اوپر شیطانوں کو سوار کر دیتے ہیں، کافروں پر شیطانوں کو حاوی کر دیتے ہیں۔ کافروں کے دل اللہ عز و جل شیطان کے قبضہ میں دے دیتے ہیں، شیطان ان کے اوپر راج کرتے ہیں، شیطان جو چاہتے ہیں کافروں سے کرواتے ہیں، جو شیطان کہہ دیتے ہیں وہ کافر کرتے ہیں، کافر شیطان کی باتوں کو مانتے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا رہنما، کافروں کا رہنما شیطان ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ نے شیطان کو کافروں پر مسلط کیا تو مکہ کے کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جان چھڑانے کے لیے اپنی خاص مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ کسی نے کہا کہ انہیں قید کر دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ انہیں جلا وطن کر دیتے ہیں، اور شیطان انسانی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ معاذ اللہ انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کو یہ مشورہ بہت پسند آیا، اس نے پچھلے 2 مشورے یعنی کہ قید کرنے والا اور جلا وطن کرنے والا مسترد کر دیا۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے جس کو یہاں پر بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ مفہوم قرآن پاک کی آیات میں ملتا ہے۔ جب یہ شیطان ان کافروں کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں تو ان کافروں کو خوب اکساتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں، ان کو بھڑکاتے رہتے ہیں۔ شیطان انہیں ہر بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان انہیں کبھی اکساتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی، عریانی عام کر دو، تو کافر مسلمانوں کے درمیان بے حیائی اور عریانی کو عام کر دیتے ہیں۔ کبھی شیطان ان کافروں کو اکساتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق مسلمانوں کے دلوں سے نکال دو، تو یہ کافر اس کی بات کو مانتے ہوئے، شیطان کی بات کو مانتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان ایسے نام نہاد مسلم سکالروں کو چھوڑ دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو ہر وقت ہی بیان کرتے ہیں کہ جن سے مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے ترس پیدا ہو، وہ انہیں اپنے جیسا ہی سمجھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک گرد آلود ہو جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جوتا خود مرمت کرتے تھے۔ یہ ہر وقت ایسے ہی پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں، وہ پہلو قطعاً بھی بیان نہیں کرتے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بیان ہوتی ہیں، بلندیاں بیان ہوتی ہیں۔ یہ پہلو بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حق پہلو ہیں۔ یہ پہلو تو اس لیے ہیں کہ ایک غریب کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اسوہ حسنہ ملے کہ غربت کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر اختیاری فقر ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور نہیں تھے۔ اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہاڑ سونے کے بن کر چلتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے اپنے جوتوں کو خود مرمت کیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاج تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائیں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر پابند کیے گئے تھے یا محتاج تھے، بلکہ اس میں سبق ہے کہ کوئی بھی حلال کام کرنے میں قباحت نہیں ہے، یعنی کہ امت کی تعلیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کام کیے تاکہ امت کو تعلیم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاقہ برداشت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فاقہ آیا تو یہ بھی امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ غربت کی حالت میں، بھوک کی حالت میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی۔ ہر لحاظ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکمل طور پر اسوہ حسنہ ہے، اس میں ہر شعبے، ہر انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ کبھی شیطان کافروں کو مسلمانوں
کے اوپر ظلم پر ابھارتا ہے تو یہ کافر مسلمانوں کی گردنیں کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں پر بے پناہ ظلم کرتے ہیں۔ کبھی شیطان ان کافروں کو ابھارتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے علماء کرام کی محبت نکال دو، علماء کرام کی عقیدت نکال دو، تو یہ مسلمانوں کے دلوں سے علماء کرام کی محبت نکالنے کے لیے ایسے ایسے حربے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ علماء کرام کے مسلمان بھی جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ علماء کرام کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلو چھوڑو، یہ تو مولوی ہے، مولوی تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، مولوی تو پاگل ہوتے ہیں، یہ ایسے جملے مسلمان بول دیتے ہیں۔ شیطان کبھی ان کافروں کو اکساتا ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دو، تو یہ کافر شیطان کی بات مانتے ہوئے مسلمانوں کو ادھر ادھر سوشل میڈیا وغیرہ یا دیگر کسی بھی چیز میں بیکار لایعنی چیزوں میں الجھا کر رکھ دیتے ہیں، جن سے مسلمان قرآن پاک کی تلاوت سے، قرآن پاک کو سمجھنے سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ کبھی شیطان ان کافروں کو حکم دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو دین سے دور کر دو، تو یہ کافر مسلمانوں کو دنیاوی کاموں میں اس طرح الجھا کر رکھ دیتے ہیں کہ بہت سے مسلمان یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس نماز کے لیے وقت ہی نہیں ہے، میرے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے، ایسے جملے سننے کو مل جاتے ہیں۔ المختصر، جو شیطان ان کافروں کو حکم دیتا ہے وہ کافر اس کام کو لازماً کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کے اوپر مسلط ہے، شیطان ان کا رہنما ہے، وہ شیطان کے بندے ہیں، شیطان کے غلام ہیں، شیطان کی باتوں کو ماننے والے ہیں۔ شیطان ان کو ہر گمراہی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت سے پچھلی آیت میں کافروں کے آخرت میں حسرت ناک انجام کا ذکر ہوا، اب اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ آخر کس وجہ سے کفار کو اتنی دلائل دینے کے باوجود بھی یہ حق کو تسلیم نہیں کرتے، ایمان والے نہیں ہوتے، مومن نہیں بنتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کے اوپر شیطانوں کو مسلط کیا ہوا ہے، جو ان کو گناہ پر، بے حیائی پر اکساتے رہتے ہیں، ابھارتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے تسلی بھی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنا غم زدہ نہ ہوں کہ یہ کافر ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ کے دعوت تبلیغ، اسلام کی دعوت دینا میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے ان کافروں کے اوپر شیطانوں کو مسلط کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے، اور شیطان انہیں برائی کا حکم دیتا ہے تو یہ برائی اور نفسانی خواہشات کے ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے حاصل ہونے والی معلومات: بد عملی کی وجہ سے انسان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، برے ساتھی اللہ عز و جل کا عذاب ہیں۔ نمبر 3، بری باتوں کی طرف رغبت دینا شیطان اور شیطانی لوگوں کا کام ہے۔ شیطان کسی کو کفر کی طرف مجبور نہیں کرتا بلکہ کفر کی طرف ابھارتا ہے۔ اس کے برعکس انبیاء کرام اور ان کے وارث بھی کسی بھی انسان کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ دین اسلام کا پیغام دیتے ہیں، اسلام لانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو جو لوگ عقل والے ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام کی بات کو مان لیتے ہیں اور دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، حق دین میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جو نفس پرست، شیطان پرست ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، حق بات کو وہ تسلیم نہیں کرتے، کھلم کھلا اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے اللہ عز و جل کے مقابلے پر اتر آتے ہیں اور جہنم کی ابدی سزا کے مستحق بنتے ہیں۔ ہم نے شیطانوں کو ان پر اغوا کرنے کے لیے مسلط کر دیا۔ یہ اس وقت ہوا جب ابلیس سے کہا
اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کرتا رہ، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ ہم نے کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ دیا، یہ کافر شیطان کی باتوں کو مانتے بھی ہیں۔ اللہ عز و جل ان کافروں کو شیطان کی بات ماننے سے روکتے بھی نہیں۔ یہ شیطان کافروں کو معصیت اور نافرمانی پر ابھارتے رہتے ہیں، وہ انہیں شریر بناتے ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں کہ اس میں جاری رہو، اس میں جاری رہو، یعنی کہ گناہوں میں پڑے رہو، تو آخر کار یہ شیطان انہیں دوزخ میں ڈلوا دیں گے۔ وہ شیطان مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے خلاف مشرکین مکہ کو ابھارتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان کے اوپر ظلم کریں۔ شیطان کافروں کو ایسے ہی اکساتا ہے جیسے کہ ایک شکاری اپنے کتے کو شکار کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے دلوں سے نفسانی خواہشات، شہوتوں کی محبت نکال دے، اور نفس کو برائی کی طرف مائل ہونے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔